جن کا اعلان طہارت فرمایا ان کو اہل بیت کا، اور بات یہاں سے شروع ہوئی انما یرید اللہ، انما کلمہ شرع عربی گراوٹ اور قواعد کے اعتبار سے انما کلمہ استعمالی اس وقت ہوتا ہے کہ جب مستحق کو شامل کرنا ہو اور غیر مستحق کو نکالنا، تو انما بالتحقیق بس یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، یعنی یہاں بات شروع ہوئی ہے ارادہ خداوندی سے شروع ہو، اللہ کا ارادہ۔ لائبریری کے ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب ارادے کے حکم سے بخوبی کام، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ارادے ہوتے ہیں، بلکہ زندگی کا سفر ارادوں کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے۔ انسان کچھ نہ کچھ ارادے قائم کرتا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس عمل کو حکم انجام دینا ہے، اور ارادوں کی تکمیل میں اپنی ساری طاقت صرف کرتا ہے، اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا ارادہ
اب نہیں آئے، طبیعت خراب ہو گئی، کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، تو صبح و شام ہمارے یہاں پہ بھرتی اور ہوتے رہے، یعنی مخلوقات الہی میں کوئی ایسا نہیں کہ ضرورت ہے کہ اس کا ہر ارادہ پورا ہو جائے، بس اس روئے زمین سے ایک گھرانہ ہے کہ جہاں قیادتوں کا استحکام نظر آتا اور وہ ہے اہل بیت کا گھرانہ، وہ ہے میرے مولا کا گھرانہ کہ جہاں ارادے معجزاتی طور پہ پورے ہوتے ہیں، یہاں تکمیل ارادہ میں اگر حالات ساتھ نہ دیں تو معجزہ ہوگا مگر ارادہ پورا، جو اس گھر سے وابستہ ہو جائے اس کا ارادہ پورا ہوگا، جو وابستہ ہو جائے اس کے بھی ارادوں میں معجزات بھی چاہیے۔ بھائی فضا اہل بیت کے گھر کی خادمہ، فضا اہل بیت کے گھر کی خادمہ، لیکن ظاہر ہے کہ جس گھر کی خادمہ ہے اس کا شرف یہ ہے کہ فضا مدینے میں شمعون یہودی سے کہہ رہی ہیں کہ اگر میں ارادہ کر لوں تو تیرے گھر کی دیوار سونے کی ہو جائے، فضا یہ فرماتا ہے کہ اگر میں ارادہ کر لوں تو تیرے گھر کی دیوار سونے کی ہو جائے، اور ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیوار نے ماہیت بدلی، ذرا سی بات کو محسوس تو کریں کہ دیوار اینٹے کی ہو، دیوار پتھر کی ہو، دیوار مٹی کی ہو، پتھر پتھر رہے گا، کبھی لوہے میں نہیں بنتے گا، بھئی پتھر الگ جنس ہے اور لوہا الگ جنس ہے، سونا الگ جنس ہے، سونے کا شمار معدنیات میں ہے، سونے کا شمار میٹل میں ہے، تو نہ سونا پتھر بنتا ہے نہ پتھر سونا بنتا ہے، یقیناً پوری کائنات میں کبھی پتھر سونا نہیں بنے گا، کبھی مٹی سونا نہیں بنے گی، لیکن اگر ارادہ علی کی خادمہ کا ہو تو مجھے دیوار نے رنگ بدل دیا، اب مرزا نے کہا ابھی تجھے حکم نہیں دیا گیا، دیوار اپنی اصل حالت پہ آ گئی۔ بس میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے مرزا کے ارادے کا استحکام جس کو ذہن بشری سمجھ ہی نہیں سکتا، جس کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا کہ یہ ہوا کیسے، تو ذہن بشری اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن یہ ان کے ارادے کا استحکام ہے۔ جب خادمہ کا ارادہ ایسا ہو تو اب مولا کا ارادہ کیسا ہوگا؟ اب پوری دنیا میں کوئی اس بات کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ علی کا ارادہ کتنا مستحکم، علی کا ارادہ کتنا مستحکم۔ بھائی علی کا ارادہ وہ ہے کہ جو ہر کن سے جا کر مل جائے، وہاں بھی تو یہی ہے کن فیکون، ہو جا ہو گئی، جس جے کو کہا ہو جا ہو گئی، تو ہم علی کے ارادے کی عظمت کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اب آپ یہاں سے اللہ کے ارادے کو محسوس کریں، جس علی کے گھر کی کنیز کا ارادہ معجزاتی طور پر مکمل ہو، جس علی کا ارادہ پوری دنیا میں کسی نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہی نہ ہو، کبھی کسی نے دیکھا ہی نہ ہو کہ علی کا ارادہ ٹوٹا، اب وہ علی کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کامل ہو، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ اپنی علی کا کلام ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ کبھی علی کا کوئی ارادہ ٹوٹا نہیں، مگر ارادہ الہی کے استحکام کے اظہار کے لیے علی یہ فرما رہے ہیں
اہل بیت کے ساتھ رزق نہیں آئے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ پاک ہے وہ اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق۔ اگر یہ بات آپ محسوس کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ یہ بات ثابت کی کہ رزق ان تک نہیں آتا، اس لیے کہ کون ایسا مسلمان ہے کہ جو نہیں جانتا کہ اہل بیت سب سے افضل۔ آپ بتائیں سارے مسلمانوں میں کیا یہ علم نہیں کہ اہل بیت سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ؟ چیلنج ہے دنیا کا کوئی مسلمان اگر وہ علم کی دنیا میں آپ کی بات کرے گا تو اسے کہنا پڑے گا کہ اہل بیت سے افضل و برتر کوئی نہیں۔ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، سنی مسلمان ہو، وہابی مسلمان ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب سے افضل اہل بیت، یہ ماننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اہل بیت کے فضائل اظہر من الشمس، جیسے یہ ثابت ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، ویسے ہی 14 صدیوں سے علی کے فضائل سورج کی طرح جمع رہے۔ اور میں انکار ممکن نہیں، فضائل بھی جانتے ہیں، عظمت بھی جانتے ہیں، رسول اللہ سے قرابت بھی جانتے ہیں، قرآن میں جو ان کا قصیدہ پڑھا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جانتے سب ہیں، آتے نہیں۔ اور دیجئے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اہل بیت کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی، مگر آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ آپ اس لیے نہیں سکتے کہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ رزق کو آنے نہ دیں گے۔ اللہ نے پابندی لگا دی، رزق کو آنے نہ دیں گے۔ اب اہل بیت کے در پر وہی آئے گا کہ جس کے مقدر میں طہارتیں ہوں گی۔ اگر طہارتیں ہیں تو آئے گا، ورنہ یہاں آ کے کس مت آئے گا؟ بھئی آپ نے بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک تو وبا چلی ہوئی ہے آج کل کہ دوسروں کو بلاؤ، ان سے فضائل سنو، اور اس کے بعد یہ کہو صاحب کیا اہل بیت کا ذکر کیا، شیعہ کیا کریں گے جیسے انہوں نے کر دیا۔ یہ جملے بھی کام میں ٹکا آئیں گے، منبر پر بیٹھیں گے، علی کا تذکرہ کریں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے، یہ بھی کہیں گے کہ اہل بیت سب سے افضل، یہ بھی کہیں گے کہ اہل بیت سب سے افضل۔ ہم نیچے سے واہ بھی کریں گے، بھئی ہم اس لیے واہ کریں گے کہ اگر کوئی غیر علی کا نام لے گا تو ہماری مودت مجبور کرے گی کہ ہم اس کی تعریف کریں، یہ ہماری مودت ہے جو مجبور کرے گی۔ اب وہ کس مقصد سے کر رہا ہے یہ وہ جانے، لیکن اب وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ منبر پر بیٹھ کر کا سب سے افضل اہل بیت، رسول کے سب سے قریبی مولا متقیان، رسول کی بیٹی کا کیا کہنا، صدیقہ، طاہرہ، بطول عذرا، سارے القاب بھی گنائے گا، فضائل بھی پڑھے گا، سب کرے گا۔ اب منبر سے اترا، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے، اگر نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو ہاتھ باندھ لے گا۔ ابھی ہمارے منبر پر بیٹھ کر اس نے کہا سب سے افضل اہل بیت، اب جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اب نماز اہل بیت والی نہ یاد آئی،
تو بھلے اس قبیلے میں پیدا ہوئے مچل مچل کو ادھر جائے اور ادھر کا کہیں طہارت پائی جائے گی تو وہ ادھر آئے گا. بہت سے نام ہے تعلیم بھائی دیوبند میں پڑھے اسماعیل دیوبندی ادھر آ گئے پڑھے تو دیوبند میں تھے وہاں کو علماء نے درس دیا تھا کیا انہوں نے صحیفہ نہ پڑھی لیکن کیونکہ طہارت پائی جاتی تھی اس لیے درے اہل بیت تک آ گئے. طہارت پائی جاتی تھی تو تیجانی سماوی ادھر آ گئے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ ادھر طہارت تھی تو ادھر آ گئے. جیسے طہارت کی وجہ سے ادھر سے کچھ ادھر آ گئے ویسے ہی قواصد کی وجہ سے کچھ ادھر سے ادھر جانا چاہتے ہیں. اور مجھے بہت سے ایسے آپ کو ملے بیٹھے یہی ایک صاحب یہ کون سی بات ہوئی کہ مجلس پڑھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہنے کچھ اصلاح کیجئے کچھ اچھی باتیں پڑھیے کچھ ایسا کام کیجئے کہ جو قوم کے کام آئے قوم کا مستقبل سنبھالیے. مستقبل سمجھتے بھی ہو کسے کہیں مستقبل کسے کہیں کا فیوچر کیا ہے فیوچر آنے والا زمانہ کیا خبر ہے تمہیں کہ آنے والا زمانہ کیا تم جانتے ہو مستقبل کیا یہ جانتے ہو کہ کیوں ہے تمہاری آپ جی رہے ہو کل جیو گے کہ نہیں یہی نہیں پتا. جس مستقبل سے باخبر ہو اس کی کیا تیاری انسانیت کا آخری مستقبل میدان محشر ہے. اس کو تو سب جانتے ہیں نا کہ ہر انسان کو میدان محشر میں جانا. اس مستقبل کی کیا فکر کی بھائی اس مستقبل کے لیے تو یہی ہے نا کہ محشر میں پورے صراط سے وہی پار ہوگا جسے علی چاہیں گے. اس مستقبل کی پرواہ نہیں ہے. چل روزہ دنیا کی مستقبل کی بات کرتے ہو کہ قوم سدھرے اور ترقی ہو یہ تبر بازی کب تک اور یہ برا بھلا کہنا کب تک اور یہ کب تک اور وہ کب تک یہ سب آپ کہہ نہیں رہی. کوئی قباست ہے جو آپ سے کہلوا رہی ورنہ علی کا ذکر کسی کو گھرا گزرے اہل بیت کا تذکرہ کسی کو گھرا گزرے آپ لوگ ضرور میں نہیں آتی یہ بات. یہ ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ روحوں کو نفسوں کو طہارت عطا کرتا یہ ذکر پاکیزگی عطا کرتا اور یہ اسی لیے اس ذکر کی ہدایت کی گئی. قرآن نے کہا کہ ذکر کرو اہل بیت کے اطہار نے بتایا کہ ذکر میں کیا کرو مجلسیں قائم کر کے بتائیں ذکر کی مجلس سجا کر بتائیں. ذکر کیا ہے درود پڑھتے رہو ذکر ہے. اس ذکر کی عظمت کو یہاں پہ ہم واضح کیا گیا. تو یہ جو مجلس اعضاء اور یہ جو ذکر اہل بیت کی بات ہے یہ اسی لیے ہے کہ نسلیں پاک و پاکیزہ رہیں. کیا کہنے بابا نسلیں پاک و پاکیزہ رہیں اس لیے کہ صاحبان تطہیر کا تذکرہ تمہیں بھی طہارت عطا کرے گا. کیا کہنے بابا اب جسے طہارت پسند ہی نہیں تو اسے صاحبان تطہیر کا ذکر بھی پسند نہیں آئے. کیا کہنے بابا وہ ادھر ادھر کی بات کہے گا کہ یہ تذکرہ ہو مجلس میں وہ تذکرہ ہو موضوعات بدل جائے اور یہ ان کا ذکر نسلوں کو بات کر اسی لیے یہ ذکر قائم کیا گیا. اب اس ذکر پہ اٹیک ہونے لگے یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اب غور کیجیے کہ اس ذکر میں دو اجزاء اس ذکر کے ذریعے مودت کا سرچشمہ جاری ہوگا. جب ہم یہ ذکر سنتے ہیں تو دل میں جذبہ مودت ہلونے بھاگنے لگتا ہے. اب یہ مودت اس مودت کے جذبے کا اثر یہ کہ طہارت ان سے محبت کی طرف لے جاتی ہے جو ان کے دشمن ہیں ان سے نفرت کی طرف بھی لے جاتی ہے. دونوں باتیں اب اور مائیں کہ یہ ذکر صرف تولا ہی نہیں عطا کرتا یہ شعور تمنا کو بیدار بھی کرتا. شعور تمنا کو بیدار بھی کرتا. اب لوگ کہتے ہیں آپ یہ سمجھ میں نہیں آئے یہ کیا ہے تمنا کیوں لگا یہ جو ادائے فاطمیہ
اس کا ایک مقصد نگاہی یوں ہی نہیں. مجھے اپنے بچپن کے عہد تک یاد کہ تیسری جماعت اسلامی کو گھروں میں ماتم ہو گیا یا شہزادی کی شہادت منائی گئی. لیکن یہ جو انعامات 10-12 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں. خدا درجات عالی کرے مرحوم آغائے جواد تبریزی کے دلوں میں عصائے فاطمیہ کی بنیاد رکھی. خدا سلامت رکھے آیت اللہ وحید خراسانی کے دلوں میں عصائے فاطمیہ کو آگے بڑھائے. یہ وہ بزرگ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے بنیاد رکھی. کیوں رکھی؟ کیوں رکھی؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ بات سیاسی عوامل دشمنوں کی پردہ پوشی کے عوامل ایسے فتوے بھی آ رہے کہ لعنت کرنا حرام ہے. اس قسم کے فتوے آیا ہوا ہے کہ لعنت کرنا حرام. انکار کیا جا رہا لبنان سے بذل اللہ معصومہ کے در جلانے کی حقیقت کا انکار کر رہا. منتظری باغ جلد کا انکار کر رہا. اپنا گورنمنٹ کی شخصیتیں گزری جو مربوط بارگاہ کی وقت اللہ کو ایران میں انٹری نہ ملی. خود ایرانی گورنمنٹ نے منتظری کو باہر کر دیا. سازشوں میں ملوث پائے. یہ حضرت ضیاء کی مخالفت میں آمدہ یہ وہ لوگ اور اس قسم کے بدلے کہ لعنت نہ بھیجی جائے. ہمارے مسلک میں لعنت بھیجنا حرام. ان بزرگوں نے یہ سوچا کہ عزائے فاطمیہ کی بنیاد ڈالو اور وحید خراسانی نے یہ جملے کہے کہ 75 دن اور 90 دن کی روایت یعنی 13 جماعت اسلامیہ سے 3 جماعت اسلامیہ تک ذکر فاطمہ زہرا اسی طرح کرو جیسے 2 مہینے آپ کیوں کرو؟ اس لیے کہ جب شہزادی کا تذکرہ ہوگا شہادت کا تو خالی شہادت نہیں بیان ہوگی قاتل بے نقاب ہوگا. خالی شہادت نہیں بیان ہوگی قاتل بے نقاب ہوگا. سیدہ کی سب سے بڑی مظلومی یہ ہے کہ ان کا قاتل پردے میں چلا گیا. وہ کیجئے کہ بڑا دردانگیز واقعہ ہے کربلا. لیکن لاکھوں سلام رحمت حسین پر. امام حسین شہید تو ہو گئے مگر اپنے قاتل کو پوری دنیا میں رسوا کر گئے. مسلمانوں کا کوئی اپنا ایسا نہیں کہ جو حسین کے قاتل کو جانتا ہو. لیکن سیدہ اس مظلومہ کا نام ہے کہ جس کا قاتل آج بھی تقدس کے پردے میں چھپا ہوا. لہذا غلامان سیدہ اور کنیزان زہرا کی ذمہ داری ہے کہ جو تقدس کا پردہ ہے اسے چاک کر کے قاتل کا مظلوم چہرہ دکھا دیا جائے. ایسا اللہ کے جو محمد پہچنوایا جائے, مسلمانوں کو بتایا جائے. فساد کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ سچائی مانو. 2 طرح کی کرو رسول اللہ کے بعد. کچھ جاہل مسلمان ہیں, کچھ منافق. 2 طرح کے ہیں, کچھ جاہل ہیں, کچھ منافق. جو جاہل ہیں وہ سچائی جانتے ہیں. اگر ان کو سچائی بتائی جائے تو کیا وجہ کہ وہ قاتل پہ لعنت نہ کرے اور مقتول پہ ہمدرد نہ ہو جائے؟ سچائی بتائی جائے. آپ جو فتوے دے کے روک رہے ہیں تو آپ روک نہیں رہے ہیں, آپ باطل پر جمے ہوئے سادہ لوگوں کو حق کی طرف آنے نہیں
سارے مسلمانوں تک یہ پیغام لانا چاہیے کہ سچائی کیا ہے۔ آج 2019 میں مسلمان جی رہا، اس سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ تم جس دین پہ چل رہے ہو یہ دین تمہیں کہاں سے ملا، کس نے دیا؟ ایک ہی جواب تو آئے گا کہ رسول اللہ۔ رسول کے بعد دین کون دے گا؟ کیا سورسز؟ لگن 3 حدیثیں ہیں، کل 3، جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے۔ 3 حدیث سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شیعہ سنی بہاوی دیوبندی حنفی بریلوی جتنے بھی، کل 3 حدیثوں کے تحت اپنے دین کی عمارت کو استوار کر، جن میں ایک حدیث سچی ہے 2 جھوٹی، یعنی ایک سچی ہے 2 جھوٹی، چوتھی کوئی حدیث ہی نہیں۔ جب آپ کسی سے اس کے دین میں چلے گا، جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ پیغمبر کہہ گئے تھے کہ میرے بعد تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ ہمارا موقف قرآن ہے اور اہل بیت، پیغمبر کہیں گے۔ جو مسلک اہل بیت میں نہیں وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا پیغمبر نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جانا، قرآن اور سنت، یہ کہے گا۔ ایک حدیث اور بیان ہوتی کہ تمہاری ہدایت کے لیے میرے بعد میری سیرت اور میرے خلفائے راشدین کی سیرت، کل یہ 3 حدیثیں، اتنی 3 ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو گئے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ تم قرآن اور سنت سے متمسک ہوئے تو ہر دور میں تمہیں مجدد کی ضرورت، ہر دور میں عالم کی ضرورت، ہر دور میں مجتہد کی ضرورت۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اجتہاد تو آپ کے یہاں بھی آپ جیسا نہیں، ہمارے یہاں جو اجتہاد ہے بھی تو آپ جیسا نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے یہاں اجتہاد میں جرم اور بے دینی کو خطا اجتہادی کا نام دیا جاتا، ہمارے یہاں خطا اجتہادی جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ ہم نے مجتہد کو معصوم نہیں مانا، مجتہد صحیح ہے تو ہم اس کی تعریف میں، مجتہد غلط ہو گیا تو ہم مجتہد کو ٹھوکر پہ رکھ دیتے ہیں۔ ماضی سے لے کر آج تک بہت سے مجتہدین ہیں جو نامہ درگاہ ہو گئے۔ عبداللہ بیگانی کا پوتا جب راہ سے بے راہ ہو گیا اور وہابیوں نے اس کی کتابوں کو شیعوں میں بانٹنا شروع کیا تو شیعوں نے اس پہ لعنت بھیجنا شروع، تو نام میں نے لیے۔ اس طرح اگر مجتہد بے راہ ہوگا تو مجتہد چھوڑ دیا جائے گا، تقلید کی ہے، بیعت نہیں کی ہے۔ کوئی مجتہد کہے کہ حسین کے خیمے میں پانی ہے تو مجتہد پہ لعنت بھیجی جائے گی، قیاس پہ شک نہیں کیا جائے گا، قیاس پہ شک نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہم مجتہد کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی بیعت نہیں کی ہے، جب تک سچ کے ساتھ ہے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر مجتہد پرکھا جاتا ہے میزان مودت پہ، دل میں اگر مودت اہل بیت ہے تو اس کے پیروں کی جوتیاں سر پر، اور اگر کسی میں اہل بیت کی ہمسری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ ہماری ٹھوکر پر۔ ہمارا اجتہاد آپ جیسا نہیں ہے کہ خالد بن ولید زنا کرے اور آپ کہیں خطا اجتہادی۔ ہمارے کیا گناہ اور جرائم کو خطا اجتہادی نہیں کہا جاتا۔ آپ کو مجتہدوں کی ضرورت ہے، ہمارے مجتہد اس لیے ضرور نہیں ہو پاتے کہ ہمارے یہاں رہنمائی کے لیے اہل بیت، اور ہم ناوارث بھی نہیں، ہمارا وارث آج بھی ہے، پردہ غیب میں ہے، اسی لیے ہم غیر مطمئن بھی نہیں۔
اب اس کے بعد کوئی حیثیت نہیں. ہمارے یہاں تقلید میت ہے ہی نہیں. زندہ کی تقلید ہوگی. جو عالم ہے جو مسائل اہل بیت ہمیں بتائے گا اس کی تقلید ہوگی. ہمارا کوئی مجتہد وہی بتائے گا جو اہل بیت نے بتایا ہے. وہ اہل بیت نے بتایا. ہمارے کیا رائے کا تب نہیں ہے کہ یہ ابو حنیفہ کی رائے یہ امام مالک کی رائے کا تب نہیں ہے. ہمارے یہاں حکم الہی سب سے اہم ہے جو ہمیں رسول سے ملے گا یا ائمہ اہل بیت سے ملے گا. اس لیے ہمارا معاملہ اور آپ کا معاملہ آپ ذرا غور کیجیے کہ آپ نے جن حدیثوں پر بنیاد رکھی آپ پریشان ہیں. مجتہد تو بہت سے پیدا ہوئے. 4 کے بعد آپ نے باب اجتہاد پہ تعلق لگا دیا. بس 4 مسئلے قابل میں رہی. کیا کوالٹی ہے ان 4 میں اور کیا کس کوالٹی ہے اس کے بعد پیدا ہونے والے عالموں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا. ابو حنیفہ ان کی پھر چلے گی. اس کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہو تو اس کی کیوں نہ چلے گی. بھئی دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. کیا اللہ نے ان کو بھیجا تھا؟ کیا ان کا کوئی نبی کا درجہ تھا؟ ولی کا درجہ تھا؟ ارے خلیفہ بھی تو نہیں تھے. خلیفہ بھی تو نہیں تھے. کیوں ان کے بعد اجتہاد مند ہو گیا کہ 4 مسئلے؟ یہ صرف اور صرف اقتدار ہے. ترے اہل بیت چھوڑ دیں. صرف اہل بیت کے طرف چھوڑ دینے کی اقتدار ہے جو آج تک مسلط. آپ ذرا غور کیجیے کہ پیغمبر نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. ہم نے اس حدیث کو لیا. مسلمانوں کی اکثریت نے کہا کہ پیغمبر نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور سنت. یہ تو دیکھ لیا جائے کہ حدیث کی حیثیت کیا. ظالمی تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور سنت. اپنے کسی اہل سنت بھائی سے کہتے تو اس حدیث کو دہرائے. یہ حدیث زبردست. اس سے پوچھئے لکھی کہاں تو بتانا پڑے. حدیث کی مسلمانوں میں 6 کتابیں تو معتبر ہیں. وہ ہے صحیح سیرت. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں. بخاری، مسلم، ترمذی شریف، صحیح نسائی، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ. یہ 6 صحیح کتابیں. پھر مجموع الزوائد، پھر محدث کبیر طبرانی کی کتاب، پھر مدد النحل شہرستانی کی کتاب، پھر امام مالک کی کتاب موطا. یہ سب حدیث کی کتاب. کیا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور سنت. یہ حدیث نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ سنن ابن ماجہ میں، کسی صحیح کتاب میں. یہ حدیث کل 2 کتابوں میں. اس کے باقی 2. یہ حدیث سیرت ابن حشام میں جو حدیث کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب. اور ابن حشام نے ابن اسحاق سے لکھا اور ابن اسحاق کیا یہ حدیث پائی نہیں ہے. اور یہ حدیث امام مالک کی کتاب موطا میں ہے کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور سنت. حدیث تو ہے مگر بزرگ بہتر جانتے ہیں. بچے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب حدیثوں پہ ریسرچ ہو تو حدیث کا متن دیکھا جاتا ہے. متن کے بعد راوی دیکھ لیا کہ جس حدیث کا راوی ہو اور راویوں کی پرکھ کی جاتی ہے. راویوں کے پڑھنے کے علم کو رجال کہتے ہیں. علم رجال ہمارے یہاں بھی ہے اور ہمارے بھائیوں کے یہاں. ان کے رجال الگ ہیں، ہمارے رجال الگ ہیں. ان کے راوی الگ ہیں، ہمارے راوی الگ. مگر کوئی صاحب کی مشہور کتاب ہے رجال کشی جس میں انہوں نے صرف راویوں کو پڑھا. کون راوی سچا ہے کون جھوٹا. اب علماء کا جو متفق فیصلہ ہے وہ کیا کہ جس حدیث کی روایت کرنے والے روایت راویوں میں جھول پایا جائے، مجہول پائے جائیں،
اس حدیث کی بنیاد پر کوئی شرعی مسئلہ نہیں طے ہو سکتا۔ اگر کوئی حدیث ہے اور اس کے راوی جھوٹے ہیں، بیچ میں سلسلہ مجہول ہے، منقطع ہے، تو اس حدیث کو آپ عقیدت کے لیے بھلے مان لیں، مگر شریعت کا کوئی مسئلہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یقین نہیں۔ اب امام مالک نے موقع میں یہ حدیث تو لکھی کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، رسول نے فرمایا، مگر کوئی ایک راوی نہ لکھا کہ یہ حدیث کس سے آئی ہے، نہیں لکھا، خود ان پہ وحی ہو گئی یا انہوں نے خواب سے لکھ لی، یہ پتہ ہی نہیں۔ تو جس حدیث کا راوی ہی نہ ہو، اس حدیث پر نماز کے معمولی سے مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ اس حدیث کا اعتبار نہیں جھوٹی ہے۔ تو اب جس سے نماز کا ایک مسئلہ نہ طے ہو، اگر اس پر پورا دین نکالو گے تو جھوٹی حدیث پر ٹکا ہوا دین سچا نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث، میرے بعد تمہاری اصلاح کے لیے دو لوگ، قرآن اور میرے خلفائے راشدین کی سیرت۔ یہ حدیث دو کتابوں میں، یہ حدیث سنن ابن داؤد میں ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ ان دو کتابوں کا درجہ صحیح ہے۔ حدیث تو ہے مگر راویوں میں جو نام ہے، بیچ میں ایک نام عطیہ کا تھا، ابن حجر اسقلانی نے کہا جھوٹا تھا، امام حسقانی نے کہا زندیق تھا، شہرستانی نے اس سے روایت نہیں نقل کی کہ وہ غلط روایتیں نقل کرتا ہے۔ تو خلفائے راشدین والی حدیث کا بھی راوی مجہول ہے، سچی کتاب میں ہو مگر حدیث سچی نہیں ہے، حدیث سچی نہیں، اور اگر راوی صحیح بھی ہو تو حدیث سے آپ کا مطلب نہیں نکلتا۔ اس لیے کہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ میرے خلفائے راشدین کی سیرت، خلفاء کا نام نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سیرت، کیا ضروری ہے کہ جنہیں تم راشد خلفاء سمجھ رہے ہو وہی ہو پیغمبر کا مقصد؟ بھائی ہمارے نزدیک تو پیغمبر کے خلفائے راشدین علی سے شروع ہوتے ہیں، مہدی پہ مکمل ہوتے ہیں، وہاں سے شروع ہوئے یہاں پہ مکمل ہوئے۔ تو اگر حدیث سچی بھی ہو تو آپ کو مطلب نہیں نکل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تین حدیثیں، تین میں دو کا عالم یہ ہے کہ ایک کے راوی ہی نہیں ہے، ایک کے راوی مجہول ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث، تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت جو میری عزت، ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ثقلین، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث صاحب مجموع الزوائد میں بھی لکھی، یہ حدیث حاکم نے مستدرک میں بھی لکھی۔ کم سے کم 150 علماء ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو 150 صحابہ سے نقل کیا۔ ایسی سچی حدیث کے ہوتے ہوئے اہل بیت کو چھوڑ دینا نسب کی خرابی نہیں ہو۔ قرآن نے بار بار کہا
میجارٹی جاہلوں کی اکثریت تو بے عقلوں کی ہے. کم سے کم قرآن نے 75 جگہ اکثریت کا نام لیا, اکثر ان کے ساتھ. اس 75 جگہ میں 55 جگہ اکثریت کی مذمت کی. اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے اکثریت کے ساتھ اکثریت کی مذمت کی ہے. اگر آپ کم ہیں تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ کریم کمی نکلتی ہے. رچ کو دور کر دیا, ورنہ اتنے شواہد ہیں, اتنے شواہد ہیں, اس کے باوجود دنیا جگہ سے دور. یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر طہارت ہوگی تو لوگ آئیں گے. سلوات کریں محمد اللہ. اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. آئے وزیر کے بعد
آنکھ والوں کی بات اگر سیدہ زینب صدیقہ ہیں تو وہ جو دوسری طرف تخت پہ بیٹھا ہے لگامی لفظ صدیق اس کے لیے گڑھا اس لیے گیا مقابلہ صدیقہ سے کہا گڑھا گیا اس کے اور کیجئے کہ بیٹی کا دعویٰ اور دعوے سے اٹھا اب 14 صدیاں گزر گئی صفائی کے وقت دھوبیوں کی طرح لباس صدیقہ کے سیاہ دھبے دھونے میں تلے ہوئے مگر لباس کی سیاہی تو نہیں جاتی منہ کالا ہوا جاتا دھونے والے ان کا منہ کالا ہوا جاتا قاضی عبدالستار پاکستان کے ابھی نئے دور میں شبلی نعمانی اسی قرن کے قاضی عبدالستار نے کتاب لکھی اظہار شک من قضیہ فدق شک کا ازالہ فدق کے قضیہ تو پہلا سوال یہ کہ پہلے یہ تو بتاؤ شک ہے کسی کیا بات ہے ہم کو تو 14 صدی سے کوئی شک نہیں ہے ہمیں کل بھی یقین تھا پہلا سیدہ کا ہے آج بھی یقین ہے شک میں تو تم بھی گئے ہو نا ہے کہ نہیں ہے یہ شک تو تمہیں نہاد نقوی امروہوی نفس المناظرہ ان کی کتاب ابھی نئے نئے بات آئی جیسے شبلی نعمانی نے کہا اسی بات کو قاضی عبدالستار نے دہرایا فدق رسول کا ہی نہیں تھا فدق رسول ہی کا نہیں یہ بات تو وہ ہے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا خلیفہ بھی نہ کہہ سکا اس نے اس کا رسول کے ہونے سے انکار نہیں کیا اب ذرا غور فرمائیں اگر وہ رسول کا نہ مانتا تو جب بیوی نے مطالبہ کیا تھا تو وہ کہہ دیتا یہ تو رسول کا ہے ہی نہیں اس نے جو جھوٹی حدیث پڑھی وہ یہ کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے وراثت تو اسی وقت قائم ہوگی کہ جب ملکیت رسول کی ہو وہ ملکیت تو وہ بھی مان رہا یہ کہنے میں تو وقت تھا اس کا مطلب یہ کہ وقت پہ گھوٹالے عادی نہیں ہوتے صحیفہ سے یہ بیماری چل رہی ہے اس کے بعد ایک ساتھ بڑی دور کی قولی لائے قاضی عبدالستار لیکن میں مجبوری بتا رہا ہوں سیدہ زینب کی عظمت کیا کب وہ جب بیٹی گئی تھی دربار میں اس لیے نہیں گئی تھی کہ انہیں غلط ہے وہ تو دنیا کو یہ دکھانے کے لیے گئی تھی کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہو کر دربار میں جاؤں گی مگر خلیفہ اتنا زبردست عادل اور انصاف پرور ہے کہ اگر گواہی نہیں ملے گی تو وہ میرے بھی دعوے کو نہیں مانے گا وہ عظمت خلیفہ ثابت کرنے کے لیے گئے جی قاضی عبدالستار ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی گئی ہوں گی عظمت خلیفہ ثابت کرنے کے لیے ہم تو نہیں تھے لیکن جب کوئی بات عظمت کے لیے ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا ہماری روایتوں میں ایسی روایت ملتی ہے کہ کربلا کے بعد جناب محمد حنفیہ نے عظمت امامت ثابت کرنا چاہے تو انہوں نے چوتھے امام سے کہا کہ میرے بھائی کے بعد امام کون تو چوتھے امام نے کہا کہ حجر اسود جس کی گواہی پہ دونوں لوگ آئے حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کی گواہی کی اللہ محمد حنفیہ چچا ہیں قدموں میں جھک گئے آپ میرے امام میں آپ کی بیعت کرتا ہوں زندگی بھر آپ کی اطاعت کروں گا لگامی تو اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہی اس لیے تھا کہ کربلا کے بعد امامت کا تعلق ہو جائے زندگی بھر ملکی رہے زندگی بھر ملکی رہے یہ تو نہیں ہوا نعوذ باللہ آدم اللہ معاذ اللہ کہ جب
ताहिर आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि ये तो शियों ने गढ़ा। अरे बुखारी लिख रहे हैं कि सैयदा नारा जो बुखारी में है वो शियों ने कैसे गढ़ दिया, जो सही मुस्लिम में है वो शियों ने कैसे गढ़ दिया। हजार और मैं साहिब मदद नहीं लिख रहे कि सैयदा ज़ैनब का दरवाजा जलाया गया। अब्दुल करीम शैलिस्तानी सुन्नियों के बड़े मोहतबर मौलवी ये कैसे क्यों ने लिख दिया। तारीख याकूबी में है कि हजरत मोहसिन को शहीद कर दिया गया, ये कहां से क्यों ने लिख दिया। अरे सब सुन्नी किताबों में लिखा है, हमें गढ़ने की क्या जरूरत, हमें तो खुद आपकी किताबों में आयत दिखाई दे रहे। और हम ये चाहते हैं कि जो हमने देखा है वो सारे मुसलमान देख ले, सारे मुसलमान देख। तारीख याकूबी में है कि ऐसा मजबूर किया कि जमीन की शहादत बाकी हो। अल-इमाम सियासत इब्न कुतैबा तैमूरी 1000 साल पुराने दौर के मौका से मुस्लिम से बुखारी से रवायत करके पूरी तफसील उन्होंने लिखी। क्या हुआ सैयदा ज़ैनब, किसने दुर्गा मारा ये भी लिखा, किसने दरवाजा गिराया ये भी लिखा, जनाब मोहसिन की शहादत लिखी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ शियों की किताबों में। अब अगर डॉक्टर ताहिर कादरी इतने ही जाहिल है कि अपनी ही किताबें नहीं पढ़ी है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर अपनी किताबें पढ़ी हो तो सब उनके यहाँ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे यहाँ हो और उनके यहाँ ना, उनके यहाँ भी नहीं। चलो मैं कि जिन लोगों की सफाई दे रहे हैं अल-इमाम को सियासत और बुखारी मुस्लिम सबके हवाले से पूरी बात है। तो उमर इब्न खत्ताब ने अबू बकर इब्न अबी कुहाफा से कहा अल-इमाम को सियासत की बात कि चलो बिन्त रसूल से माफी मांगे नाराज। और उसके बाद दर ज़ैनब पे आए, कब मिलने आए तो दरवाजे से जवाब आया कि हम मिलना नहीं चाहते। इतने तरीका तैमूरी की बात ये है कि ये अपनी नहीं है, हमारी किसी की का पूरे चैलेंज के साथ हम मिलना नहीं चाहते। अब इन दोनों ने सोचा क्या करें तो अली के बाद या अली बिन्त रसूल से मुलाकात करना। मौला ने अच्छा न देखा, आए शहजादी के पास, दोनों आए। बीबी ने कहा मगर मैं मिलना नहीं चाहता। तो अली ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने वादा कर लिया। तब रसूल की बेटी ने कहा अगर आपने वादा कर लिया और हसन आपके वादे की याद रखूंगा। या अली आपने ऐसा वादा क्यों करा। उसने कहा मेरे मौला आपको ये वादा नहीं करना चाहिए। तो शायद मेरे मौला की जवाब कि अगर मैं मुलाकात का एहतमाम न करवा तो यही लोग कल कहते वो तो करीम की बेटी थी, वो तो रहमतुल्लिल की बेटी थी, वो तो माफ कर देती। ये बीच में अली ने आकर मामला गड़बड़ कर दिया और माफ नहीं होने दिया। ज्यादा अली ने चाहा कि झूठे को उसकी औकात तक पहुंचा दिया जाए। अब दोनों आए। अब लिखते हैं कि जब सलाम किया तो फिर रसूल ने जवाब सलाम नहीं। अब जो जुमले मैं तारीख के जुमले दोहरा अपना अकीदा में, तारीख के जुमले के रोते हुए अबू बकर ने कहा कि बिन्त रसूल आप मुझसे नाराज हैं, हमारे सामने बड़ी गलती हुई। हमने बेहद इसलिए नहीं दिया कि हमने रसूल अल्लाह से सुन रखा था कि हदीस थी कि हम गरोह दिया बारिश नहीं होती। उसी बात को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश। तो जब उसने हदीस बात की तो रसूल की बेटी ने कहा इस हदीस को जाने दो। मेरे बाबा की ये हदीस सुनी, कौन सी हदीस, जिसमें मेरे बाबा ने कहा कि फातिमा मेरा दूध, जिसने फातिमा को खतरनाक किया उससे मुझे खतरनाक, जिसने मुझे खतरनाक किया उसने अल्लाह को खतरनाक किया। दोनों ने कहा हमने ये हदीस सुनी, हमने
سر جھکا کر جب جانے لگے تو بیچ میں روکا کہ ٹھہرو اور سنو کہ میں ہر نماز میں تم پر لعنت کروں گی، میں ہر نماز میں تم پر لعنت کروں گی۔ اب ان پر لعنت کا حق ہمیں بیوی سیدہ نے دیا ہے، کسی مفتی کے کہنے سے ہم کو یہ حق حضرت زہرا نے دیا، فرمایا کہ ہر نماز میں تم پہ لعنت کروں۔ اب انہوں نے جواب دے جملہ کہا تعریف بھیجیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مگر بند لبی ہم مجبور، ہم تو آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے۔ ہم ذرا غور ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو تعریف نہیں کی؟ کیا کسی سادہ لوگ مسلمان سے اگر ہم کہیں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی وہ فدیت مانگنے گئی اور نہیں دیا گیا تو کیا اس کا ذہن صحیح راستے پر نہیں آ سکتا؟ اور جب ہم کہیں کہ رسول کی بیٹی کے پہلو پہ دروازہ کیا دیا آپ یہاں بہت بات سمجھانے کی نہیں، بات سمجھانے کی۔ سارے مسلمانوں کے درمیان میں کہنے کو تیار، ان مضامین کو پڑھنے کو تیار۔ آپ حضرات کو سنتے ہی ایسے مجموعوں میں کہ جہاں پوچھ رہے میں تو تعریف کی عبادتیں عرض کروں گا کہ جو ہوا ویسا آپ کر کہ رسول کی بیٹی مظلومہ نہیں، اہل بیت میں شامل، مگر اس کے پہلو پہ دروازہ، اس کی پسلیوں کا ٹوٹ جانا، 90 دن زندہ رہنا اور پھر اس دنیا سے ملت ہو جانا، گفتگو تمام ہو 90 دن زندہ رہنا اور اس دنیا سے ملت ہو جانا۔ یعنی آج ایک قلیل درجہ کا انتقال ہو رہا ہے تو کانا دینے والے بہت سے مومن ہو جائے۔ کیا خاموشی ہے کہ 11 آدمیوں کے بننے میں کل 11 گفتگو تمام ہے۔ خدا کسی کام میں نہ بلائے سوائے ہمیں مظلوم میں جگہ تیسری تعلیم تیسری وصیتیں کر رہی ابو حسن میرے قریب بیٹھ گئے۔ ابو حسن آج میں اپنے بابا کے پاس جانے والا ہوں، آج اپنے بچوں کے ساتھ آخری دن۔ ابو حسن میرے بعد میرے بچوں کو تنہائی کا احساس مختلف وصیتیں بنا بنا وقت میں میری مسجد میں قریب بھی نہ آنے پائے، بڑا بڑا وقت میرے جنازے میں نہ آنے پائے۔ آپ لوگوں کو بلائیے گا نہیں، بس میرے جنازے میں سلمان کو بلا لیجیے گا، ہمارے یاسر کو بلا لیجیے گا، حذیفہ یمان کو بلا لیجیے گا۔ بیوی نے نام بتائے اتنے ہی لوگوں کو اطلاع کیجیے گا اور رات کی تاریکی میں میرا جگہ بڑا آپ بھی غسل دیں گے، غسل کے لیے پانی اسباب ملتے ہوئے کرتے ہیں۔ ایک کسی وصیت بچوں کے لیے وصیت، دو خصوصی وصیتیں نام کریں گے، کلیجہ پڑ جائے گا وصیت فرمایا کہ ابو حسن آپ کو علم ہے کہ میرے بچوں میں دس میں ڈوبا پھینکا، ابو حسن میرے بچوں میں میرے حسین کو پیاس
نہیں گوارا کوشش کیجئے گا کہ میرے بعد میرا حسین رونے نہ پائے جیسے ہی کہا کہ میرے بعد میرا حسین رونے نہ پائے علی کی آنکھیں نم ہو گئی شاید کربلا یاد آ گئی سیدہ زہرا کو حسین کے آنسو نہیں گوارا کربلا میں میرا آقا مرثیہ پڑا جنازہ اٹھانے کی تیاری ہونے لگی علی نے اپنے سب بچوں کو بلایا اور